خیریت کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ ہوگے خوش ہوگے اللہ کی پناہ میں ہوگے. ناظرین سب لوگ جانتے ہیں جو خان صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کرکٹر رہ چکے ہیں, تو ظاہر ہے جو سینچریز ہیں ان کی زندگی میں کئی دفعہ ہوئی ہوں گی, اور لیکن اس بار جو ہے ان کے اوپر کیسز کی سینچریز ہو چکی ہوئی ہیں, بلکہ سینچری سے بھی اوپر جو ہے وہ معاملہ جا چکا ہوا ہے. آج بھی خان صاحب ہائی کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں, ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک ہمارے وکیل بھائی موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اب 104 تقریباً کیسز ہو چکے ہیں کون کون سے کیسز ہیں, اور آج کس کس کیس میں پروٹیکٹیو بیل کے لیے خان صاحب نے اپلائی کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 104 کیسز خان صاحب سے کون کون سا جرم کر دیا خان صاحب؟ دیکھیں ابھی جب ہم جسٹس طارق سلیم صاحب کی کورٹ میں پیش ہوئے تھے, میں خان صاحب کے ساتھ ہی تھا, میں پبلک سیکرٹری. اچھا اس میں یہ ہے کہ جب خان صاحب پیش ہوئے ہیں تو ہم نے پہلے 13 جو ان کے اوپر کیسز تھے ان کی پروٹیکٹیو بیل کے اوپر آئے تھے. اس بیل کے اوپر جب ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب اپنا اور آئی جی کا جو ان کا تھا آئی جی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے آپس میں بیٹھ کے ٹی او آرز طے ہوئے تھے کہ جناب اس کے اوپر ہم طے کر لیتے ہیں, آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہوگی, خان صاحب اس میں تعاون کریں گے. انہوں نے کیا کیا, جب خان صاحب نکلے عدالت کے حکم پر ہی نکلے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا تھا, وہ جب وہاں پہ راستے میں گئے تو پیچھے سے ابھی وہاں پہنچے تو انہوں نے گھر پہ حملہ کر دیا اور دیواروں کو کرین سے توڑ دیا. مطلب یہ ایک کھلم کھلا بدماشی ہے کہ آپ ایک چیز طے کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے طے کیا اور ہائی کورٹ میں انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی, آئی جی پنجاب نے خود ریکویسٹ کی تھی حکومت پنجاب کے کہنے کے اوپر کہ ہم آپ کی جناب پی آر طے کر لیں, ہم نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے پھر ایسا کیا. پھر خان صاحب جب آگے گئے وہاں پر بھی انہوں نے شیلنگ کرنا شروع کر دی, مار کٹائی, مطلب جان بوجھ کے لڑائی کر رہے ہیں. صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس ملک میں فتنہ اور فساد کے ساتھ پھیلانا تھا. انہوں نے جو محسن نقوی کو قائم مقام لگایا, اس میں اپوزیشن کی بھی مرضی شامل ہوتی ہے, لیکن اس میں اپوزیشن کی مرضی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے بھی یہ غلط کام کیا. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 104 کیسز کی, آج جسٹس طارق سلیم نے سختی سے سرزنش کیا حکومتی وکیلوں کی, کیونکہ انہوں نے وہ پیش نہیں کیا. وہ جو ڈائریکٹر لیگل تھے وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے, ویٹ بھی کیا اور عدالت نے ویٹ کیا کہ وہ آ جائیں. تو خان صاحب کھڑے ہوئے تھے, فواد چودھری صاحب کھڑے ہوئے تھے, اشتیاق کے خان صاحب جو صدر ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے, اور جو اظہر صدیق صاحب خان صاحب کے وکیل ہیں وہ, اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ہم جب وہاں پیش ہوئے تو وہاں پہ پھر خان صاحب نے کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے. پھر خان صاحب نے خود اپنے الفاظ ادا کیے, جج صاحب کے سامنے پیش کیے کہ میرے ساتھ یہ وقوع ہو گیا ہے. تو کیا میں اتنا ہی ہوں کہ ابھی تک یہاں سے گھر سے نکلا ہوں 3 FIR, ہر گھنٹے بعد FIR. تو پھر جج صاحب نے آج ان کو کیا دینا, جو پنجابی دے صحیح انہوں نے ڈنڈا پھیرا ہے. جج صاحب نے آج ڈنڈا پھیرا ہے کہ حکومتی عہدے داروں کو کہ اگر آپ نے صحیح رپورٹ نہ دی, FIR اب تک خان صاحب کے اوپر کتنی ہوئی ہیں, ابھی تک تو ہمیں یہی نہیں پتا چل رہا تھا کتنی FIR ہے. یہاں جاتے ہیں تو 1 گھنٹے بعد FIR, ٹھیک ہے. تو اب کے بعد خفیہ FIR جو فیک FIR ہیں, جو بنا کسی وقت کے ہو جاتی ہیں, وہ اب نہیں ہوں گی. وہ کل کا ٹائم ہے, میرا خیال اب کل تک وہ جو ہے پیش کریں گے FIR. تو انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی پروٹیکٹیو بیل ہے. رول آف لا چاہتے ہیں, رول آف لا کی سپرمیسی چاہتے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کا ورکر آپ نے گرفتار کر لیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پاکستان کی عوام نکل آئی ہے. عمران خان کے ساتھ عام لوگ ہیں جو ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے وکلاء برادری ہے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ پاکستان کے اوپر جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے, اس کو کبھی بھی آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ. اچھا پچھلی بار دیکھا کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی جب مکالمہ ہوا خان صاحب اور جج صاحب کا, تو جج صاحب نے خان صاحب سے پوچھا کتنے آپ کے کیس, انہوں نے بتایا 96. تو جج صاحب نے ہنس کے کہا کہ یہاں سے جاؤ گے تو آپ کی سینچری مکمل ہو جائے گی. تو خان صاحب بھی جج صاحب بھی جانتے ہیں کہ جب خان صاحب نکلتے ہیں تو ان پہ FIR ہو جاتی ہیں. کیا عدالت کے اتنے اختیارات نہیں ہوتے, اختیارات نہیں؟ یہی سوال جب عمران خان صاحب نے جج صاحب سے کیا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, تو پھر جج صاحب نے یہ کہا, اور قانون بھی یہ ہے کہ جو بھی اپلیکیشن یا جو بھی کیس عدالت میں آتا ہے وہ اسی کو سن سکتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر آج کنٹمپٹ فائل کی تھی کہ آپ کے حکم عدولی کی عدالت کی, انہوں نے جو گھر کے اوپر حملہ کیا. تو پھر جج صاحب نے یہ کہا کہ اب جتنی بھی FIR ہوئی ہیں وہ اس کا ریکارڈ ہمیں چاہیے. اب وہ FIR کا ریکارڈ آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم بیل جو ہے وہ اس میں دائر کر دیں گے. اور یہ فیک FIR ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا دہشت گردی کا مقدمہ ہو چکا ہے, 302 کے بھی مقدمات ہو چکے ہیں, فورن فنڈنگ کیسز کے بھی مقدمات چل رہے ہیں. 104 کیسز ہیں کیا کیا؟ دیکھیے 104 کیسز ایسے ہیں کہ وہ گھر سے نکلے, پولیس کو دھکا مارا تو FIR ہو گئی, وہ یہ کندھا لگ گیا FIR ہو گئی, وہ خان صاحب یہاں سے چل کے ادھر گئے تو FIR ہو گئی. تو یہ جو FIR ہے نا, یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی. وہ ایک
इंटरनेशनल लीडर है, इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला लीडर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने गुरबत के ऊपर जो बात की अक़वाम मुत्तहिदा में, ऐसा कोई लीडर नहीं आया। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी है 4 गोलियां लगने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने कोई ना कोई काम लेना है इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आज अदालत की जाने के बाद क्या आगे क्या हो जाएगा? अभी वो जस्टिस तारिक सलीम की कोर्ट से होके फिर पीछे भी कोर्ट में आए हैं, तो जितने केसेस उसमें पेश हो रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। होना इलेक्शन है, इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, इंसाफ होगा। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि जनाब दौड़ लें और भाग लें, ज्यादतियाँ कर लें, झूठी FIR दे दें, वर्कर्स को पकड़ लें, कुछ भी नहीं कर सकते। जीत हमेशा हक की होती है। अच्छा, अगर ये जो इलेक्शन का अभी ऐलान किया, अगर उसमें भी अमल ना हुआ तो फिर क्या होगा? देखिए इलेक्शन तो होना ही है, ये कोशिश कर रहे हैं वर्कर्स को गिरफ्तार करके। इमरान खान साहब ने, जज साहब ने ये भी कहा कि वर्कर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, इलेक्शन का दौर है, तो जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता तो दफ़ा 144 लगना तो बनती नहीं है। ये बातें भी की हैं, लेकिन जज साहब ने फिर यही कहा उनके जवाब में कि देखिए मैं वही सुन सकता हूँ जो मेरे पास आएगा, जो केस उनके पास आएगा वो सुन सकते हैं, जो नहीं आएगा वो उसका नहीं, वो सुन नहीं सकते, ना उसकी वो हेयरिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं होते तो जो मतलब रहती है, देखिए वकला ने तो हमेशा डिक्टेटर जो हैं उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हमेशा हक और सच के साथ खड़े हुए। अभी भी सारे वकला एक पेज पे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सदर जो हैं ज़ुबैरी साहब, हाई कोर्ट के सदर इश्तियाक साहब, लाहौर बार के सदर राना इंतज़ार साहब, ये सारे एक पेज पे हैं। तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये एक पिलर है। सहाफ़ी है, देखिए आप भी साफ़त कर रहे हैं, सहाफ़ी भी एक पेज पे हैं। तो हक और सच जो है वो अयां होगा, वो नहीं कभी छूटा। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। बिल्कुल इस वक्त जो है 104 केसेस जो हैं वो हो चुके हुए हैं, बड़े बड़े केसेस, फॉरेन फंडिंग, इस तरह केसेस। उसके अलावा जैसे ने बताया कि किसी के साथ कंधा भी टच हो जाता है खान साहब का, तो वो भी केस खान साहब पे आ जाते हैं। खान साहब अदालत से निकल के बाहर जाके फौरन खान साहब की गाड़ी का बजते हैं तो वो भी हो जाता है कि उन्होंने शोर शराबा कर रहे हैं। इस वक्त खान साहब अंदर हैं और जो केसेस हैं उसके ऊपर प्रोडक्टिव बेल ली जा रही है। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है जो भी हो वो पाकिस्तान की के हक में बेहतर हो। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।